ظہور ہونے کے لیے مل جل کر ایک حیدری صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام وعلى الهل والحرام والركن والمقام والشريعة والأحكام والمحبة والإرفان والحجة والبرهان سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم مصطفى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا دائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وولايتهم وعظمتهم أجمعين من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله عليه الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا مرحوم سید فقان نلر ابن جناب کلم حسین صاحب کی روح محمد وآل محمد صلوات
मजलिस बेउनवान सेवगू मुनअक़िद है, जिसमें हम और आप और तमाम मरहूम के अज़ा व अक़रबा जमा हैं। ये बात मुसल्लम है और ये बात सब जानता है कि इस दुनिया में जो भी आया है से एक न एक दिन अपने असल वतन जाना है। ये दुनिया जिसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस दुनिया को मासूमीन ने पुल कहा है। ये दुनिया एक पुल है, गुजरगाह है, जिस पे से गुजर के इंसान को आगे जाना है। दूसरी जगह मासूम ने क्या फरमाया, अब दुनिया सिजनुल मोमिन, फिर फरमाया अब दुनिया मज़राअतुल आखिरा। यानी दुनिया के बारे में जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने हमें नज़रिया दिया है, उसका माहसल यही है कि दुनिया फ़ानी है। दुनिया दवाम पर दलालत नहीं करती, दुनिया एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी। अब आइए ये देखिए कि हमारा चाहने वाला इस दुनिया से जाता है तो लोग आके हमको तस्लियत और ताज़ियत देते हैं, घर वालों को तस्लियत और ताज़ियत दी जाती है। मगर इंसाफ से बताइए, किसी का जब जवान इस दुनिया से जाता है, लोग बाप के पास, चचा के पास, माँ के पास, ज़ौजा के पास आके ये कह के चले जाते हैं कि घबराओ नहीं, खुदा तुम्हें सब्र दे। वक्ती तौर पे तो हम कह के चले गए, लेकिन जब हम यहाँ से चले गए, इंसाफ से दिल पे हाथ रख के इस जुमले को सुनिए और हमेशा याद रखिएगा कि गम में हम कहते हैं हम आपके शरीक हैं, लेकिन जब हम ये बात कह के यहाँ से निकल जाते हैं तो अज़ीज़ान गिरामी, उस बाप के दिल से पूछिए, जब वो घर में जाता होगा और घर में अपने नौजवान का वो लिबास दिखता होगा तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। अरे ये तो वो मेरे नौजवान का लिबास है, मेरे जवान का लिबास है। जब बचपने में ये गिरता था तो इसके लिबास से सबसे पहले अगर मिट्टी को कोई साफ करता था तो मैं था। उस माँ के दिल से पूछिए कि जिसने अरमानों की दुनिया सजाई होती है अपने बच्चे के लिए कि हमारा बेटा ऐसा होगा, ज़रा इंसाफ से बताइए, सिर्फ नौजवान नहीं मरता बल्कि नौजवान के साथ साथ माँ की तमन्नाएं भी दुनिया से गुजर जाती हैं। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, ये सारी चीज़ें ज़ौजा के लिए सबसे ज़्यादा सख्त है, जो अपना पूरा घर बार छोड़ के आ रही हो। जब वो अपने आप को तन्हा महसूस करती होगी तो उसे क्या एहसास होता होगा। मगर ये सारे गम हम उस वक्त भूल जाते हैं जब हम अपने सामने करबला देखते हैं। करबला हमारे लिए हर गम का मदावा है। पूरी दुनिया में हम वाहिद कौम हैं जिसके पास करबला मौजूद है, जिसके पास अपना गम भुलाने के लिए करबला जैसी अजीम नेमत मौजूद है। आइए मैं अपनी बात को शुरू करूं कि आप देखिए, एक इंसान जब इस दुनिया से गुजरता है तो कई मंजिलें तय करके गुजरता है। आप मुतवज्जे रहिएगा, इंशाअल्लाह बहुत ही कम वक्त में अपनी पूरी बात को आप तक पहुंचाऊंगा कि इंसान जब इस दुनिया से गुजरता है तो कई मंजिलें तय करता है। पहली मंजिल, रूह निकल गई, इंतजाम ये होता है कि उसे गुस्ल दिया जाए, गुस्ल दिया गया। दूसरी मंजिल, अब उसे कफन पहनाया जाए। तीसरी मंजिल, नमाज जनाजा अदा की जाए। चौथी मंजिल, कब्र की आगोश में रख दिया जाए। अब यहाँ से मुतवज्जे हुई अज़ीज़ान गिरामी, चौथी मंजिल इंसान की ये है कि उसे कब्र की आगोश में लिटा दिया जाए। जब कब्र की आगोश में लिटाया गया तो सबसे पहली जो चीज़ होती है उस चीज़ का नाम है तलकीन। पूरी दुनिया में आप देखिए, इधर से उधर जाके आप माशाल्लाह जाते रहते हैं, आप देखते रहते हैं, पूरी दुनिया में हम वो वाहिद कौम है जिसके पास फरिश्तों से बात करने का सलीका तलकीन की सूरत में मौजूद है। तलकीन जो हम आप पाते हैं ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये फरिश्तों से बात करने का सलीका है, फरिश्तों से बात करने का तरीका है। या ये कहूँ कि फरिश्तों के किए जाने वाले सवाल का जवाब है जो
मुर्दे को, अपने अजीज और अकारिब को कब्र में निकाल दिया। अब एक ने शाना पकड़ा, आवाज आ रही है इस्मा इफ़हम। आप जानते हैं, आप सुनते रहते हैं, मगर इंशाअल्लाह आप देखिए कि कौन है मरने वाला। मिसाल के तौर पर मैं इस दुनिया से चला गया, नॉर्मल आदमी था, जाहिर था, न कुछ जानता था, न कुछ पहचानता था, न बोलने आता था, न समझने आता था। अगर कोई मेरे पास आए कि भाई ये उर्दू में खत लिख के आया है, पढ़ दीजिए, तो मैं कहता था भाई मुझे तो पढ़ने आता नहीं है, आप किसी और से पढ़वा लीजिए। या हिंदी में कुछ लफ्ज आ गए तो मैं कहूँगा भाई मुझे नहीं पता। मैं ये कहता था पूरी जिंदगी, अब गौर कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी, पूरी जिंदगी जो इंसान न उर्दू बोल पाता था, न उर्दू समझ पाता था, न हिंदी जानता था, न हिंदी समझ पाता था, न इंग्लिश से कोई उसका सरोकार था, आखिर ऐसा हुआ क्या कि मरते ही उसे अरबी आने लगी। देखिए तलकीन को किसी भी महाराजे ने, आप जाके पता कीजिएगा, किसी भी महाराजे ने ये नहीं कहा कि आप तलकीन उर्दू में पढ़िए या आप फारसी में पढ़िए, आप हिंदी पढ़िए। तलकीन किस में पढ़िए? अरबी में पढ़िए। तो भाई वो इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी, जिसको अपना नाम तक लिखने नहीं आता था, आखिर ऐसी वजह क्या हुई, ऐसा हुआ क्या कि चंद ही लहजे में वो अरबी में बात भी करने लगा, अरबी में सुनने भी लगा, अरबी में समझने लगा। आप मुतवज्जह हो तो मैं बात पेश करूं, वो इंसान जो अभी अभी इस दुनिया से गया है, वो अब अरबी में जवाब भी दे रहा है, अरबी में सुन भी रहा है, अरबी में समझ रहा है। उसकी मेन वजह ये है कि वो जा कहा रहा है, रसूल के एक हदीस है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। ये मरने वाला जा कहाँ पर रहा है? हर एक इंसान ये कहेगा कि मरने वाला जो सबसे पहले मुलाकात करेगा वो अली से मुलाकात करेगा। मरने वाला जो सबसे पहले मुलाकात करेगा वो अली से मुलाकात करेगा। अली कौन है? अली कौन है? रसूल ने फरमाया अली बाबे इल्म है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। अली बाबे इल्म है। मरने वाला सबसे पहले मुलाकात किससे कर रहा है? अली से कर रहा है। अब ये कैसे मुमकिन है? अली से मिलने वाला दुनिया में जाहिल रहा हो तो मरने के बाद जाहिल हो। अली से मिलने वाला ये कैसे मुमकिन है कि वो जाहिल हो जाए? आप देखिए 10वें इमाम का दौर है, एक शख्स आया जो इमाम से उसने सिंधी जबान में बात, सिंधी जबान, हमारी जबान उर्दू है, हिंदी है, उसने सिंधी जबान, तब हिंदुस्तान पाकिस्तान आप जानते हैं अभी 70 साल 75 साल से अलग अलग हुआ, एक था उसने सिंधी जबान में बात की इमाम से, तो इमाम ने उसका जवाब अरबी में दिया। इमाम ने उसका जवाब अरबी में दिया। ये बताइए, आप मुझसे आके उर्दू में सवाल कीजिए, मैं अरे आपका जवाब फारसी में देने लगूंगा, तो जो सामने रहेंगे वो कहेंगे यार कोई साहब को लगता है उर्दू आती नहीं है। यही वजह है कि फारसी बोल रहे हैं या किसी हिंदी में बोल रहे हैं। इमाम ने जब उस सिंधी का जवाब अरबी जबान में दिया तो कुछ इमाम के मुखालिफ भी बैठे थे, उसने कहना शुरू कर दिया कि देखो इमाम को सिंधी नहीं आती है, अरबी आती है, सिंधी नहीं आती। और इमाम कौन होता है? इमाम वो होता है जो नब्ज़े कायनात देख के चलता है। इमाम को सिंधी नहीं आती, अरबी आती है। अगर इमाम को सिंधी आती तो इमाम सिंधी जवाब देते। इमाम के एक सहाबी थे बैठे हुए इमाम के बाजू में, जैसे ही उन्होंने दुश्मनों के ये एतराज देखे, इमाम से कहा मौला ये देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपको सिंधी नहीं आती। तो इमाम चाहते तो कह सकते थे ना कि नहीं भाई सिंधी आती है, मैंने उससे चाहा कि वो भी अरबी जान ले इसलिए मैंने उसे अरबी में जवाब दिया। नहीं, इमाम ने कुछ नहीं कहा। इमाम ने कहा करीब आया। कौन? इमाम का साथी इमाम के और करीब आया। इमाम ने कहा सामने जो संगरेजे पड़े हुए हैं उसे उठा कर ले आओ। वो जो सामने संगरेजे पड़े हैं उसे उठा कर ले आओ। वो गया, इमाम का साथी, दुश्मन देख रहे हैं, इमाम के जो मुखालिफ है वो देख रहे हैं। इमाम ने संगरेजा मंगवाया और इमाम ने उस संगरेजे को अपने हाथ में लिया, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ कहा नहीं, बस हल्का सा लुआब दहन उस संगरेजे पे लगाया। हमारा मरने वाला अरबी जानता कैसे है। इमाम ने उस संगरेजे के ऊपर अपना लुआब दहन थोड़ा सा लगाया
اور اپنے چاہنے والے سے کہا سنو اب اس سنگریزے کو اس کنکر کو اس پتھر کو اپنے دہن میں ڈال لو. امام چاہتے تو کہہ سکتے تھے نہیں مجھے آتا ہے لیکن امام جو ہے وہ ہمیشہ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے. امام نے اس سے کہا اس سنگریزے کو اپنے دہن میں ڈالو. جیسے ہی تاریخ لکھتی ہے امام کے اس دوست نے سنگریزے کو اپنے دہن میں ڈالا 70 زبان کا مالک ہو گیا. جیسے ہی امام کے اس صحابی نے امام کے اس چاہنے والے نے اس کنکری کو اپنے دہن میں ڈالا 70 زبانوں کا مالک ہو گیا. امام چاہتے تو دشمنوں کو ڈائریکٹ جواب دے سکتے تھے لیکن امام نے کہا نہیں ہم ایسے جواب نہیں دیں گے. 70 زبان کا مالک ہو گیا. اب دشمن کہنے لگے جو مخالف تھے وہ کہنے لگے بھائی تم ہمیں یہ سناؤ. اب جو زبان وہ پوچھ رہے ہیں یہ چاہنے والا جواب دے رہا ہے یہ بات کر رہا ہے یہ جواب دے رہا ہے جواب دیتا ہوا چلا جا رہا ہے. عزیزان گرامی جب اس نے جواب دے لیا تو چاہنے والے نے دشمنوں نے اس سے پوچھا امام کے صحابی سے یہ بتاؤ تمہیں اتنی زبان کا علم کیسے ہوا؟ کہا سنو ہمیں صرف اور صرف امام کا تھوڑا سا لعاب دہن مل گیا. امام کا تھوڑا سا لعاب دہن مل گیا. جس کو امام کا تھوڑا سا لعاب دہن مل جائے وہ 70 زبانوں کا مالک ہو جائے. اور جسے رسول نے اپنی زبان چسائی ہو علی کو زبان دار کہتے ہیں. اہل بیت پاک کو لازوال کہتے ہیں اور ان کے شہدا کو باکمال کہتے ہیں اور مرتے ہیں وہی 70 خون ہیں جو حیدر سے ہم علی سے ملنے کو انتقال کہتے ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات. آپ متوجہ رہیں انشاءاللہ. امام سے ملنے جا رہا ہے یہ چاہنے والا. اب یہ جب ملنے جائے گا تو یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اب اس کو عربی نہ آئے. اچھا کرتے کیا ہیں ہم ہاتھ پکڑتے ہیں شانہ پکڑتے ہیں. ایک انسان قبر میں ہوتا ہے مردے کو ہلاتا رہتا ہے. اسما افہم جیسے ہی نام لیا جاتا ہے ہلایا جاتا ہے. ہلایا کیوں بھیا یہ بتائیے وہ تو مر گیا ہے وہ تو اس دنیا سے چلا گیا. جو اس دنیا سے چلا جائے وہ زندہ ہے یا مردہ؟ ایک سلوات مطلب تھوڑی دیر متوجہ رہے عزیزان گرامی. جو انسان اس دنیا سے چلا گیا اگر وہ زندہ ہوتا تو آپ اسے قبر میں نہ رکھتے اور اگر وہ مر گیا تو پھر آپ سنا کسے رہے ہیں سمجھا کسے رہے ہیں؟ سننے کا تعلق کس سے ہے؟ زندگی سے. سمجھنے کا تعلق کس سے ہے؟ زندگی سے. جو انسان زندہ ہوگا وہی سنے گا بھی وہی سمجھے گا بھی. ظاہراً تو وہ مرا ہوا ہے. وہ اس دنیا میں اگر ہوتا تو نہ وہ قبر کے آغوش میں ہوتا نہ ہم وہاں تک پہنچتے. وہ مر گیا ہے. لیکن عزیزان گرامی اگر اہل بیت کی حدیثیں نہ ہوتی تو ہم بھی تشنا رہ جاتے ہم بھی اسے مردہ سمجھ لیتے. امام نے کیا فرمایا؟ معصوم فرماتے ہیں من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے اور شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے اسے موت نہیں آیا. اسما افہم یہ جملہ اگر آپ تک پہنچ گیا عزیزان گرامی اسما افہم سنو سمجھو سنو سمجھو سنو سمجھو اے فلا ابن فلا پورا. اس کے بعد کہ جب تمہارے پاس فلا کہیں گے تم ان کا جواب دینا کہ اللہ ایک ہے رسول ہمارے یہ ہیں ہمارے امام یہ ہیں ہمارے معصوم یہ ہیں. سب کچھ اس میں بیان کیا گیا. اسما افہم جگہ جگہ کے پوری زندگی میں جسے جگایا نہ گیا ہو اسے مرنے کے بعد جگایا جانا ہے. زندگی جسے کچھ پتا نہ رہا ہو جسے جگایا نہ گیا ہو مرنے کے بعد اٹھیے سرکار جاگیے سرکار سنیے سرکار سمجھیے سرکار سب کچھ کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اب علی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے.
एक मरतबा सलवात पढ़ लें। एक मरतबा सलवात पढ़ लें। जगाया जा रहा है, सुनिए समझिए, सुनिए समझिए, उठिए देखिए, हम आपसे क्या बात कर रहे हैं, हम आपसे ये कह रहे हैं, हम आपसे वो कर, आखिर वजह क्या हुई? वो इंसान जो इस दुनिया से चला गया है, अब उसे सुनाया भी जा रहा है, समझाया भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है, सिखाया भी जा रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, आप मुतवज्जो हो तो जुमला पेश कर रहा हूँ। इंसान को जो कब्र के आगोश में जा चुका है, उसे सुनाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। ये ऐसे ही नहीं है, ये मासूम का बहुत बड़ा करम है हमारे ऊपर, और मासूम ने एक फैसला कर दिया है, क्योंकि मरने का ताल्लुक, इंसान अगर मर गया तो उसे सुनाया नहीं जाएगा, समझाया नहीं जाएगा, लेकिन जिंदगी से ताल्लुक है सुनने का, समझने का, सुनने का, समझने का। मासूम ये बयान करना चाहते हैं कि सुनो, जिस कौम के आम इंसान का दिमाग मरने के बाद चलता है, उस कौम के नबी का दिमाग थोड़े से बुखार में खराब कैसे हो? राज़ी नबी इमाम ना रब्बे जलील है, राज़ी नबी इमाम ना रब्बे जलील है, इल्म अमल तक़वा में इंसाफ बखीर है। और मर के भी फुरकान हैदर सुनते और समझते हैं, मर के भी फुरकान हैदर सुनते और समझते हैं, तलकीन पढ़ के शाना हिलाना दलील है। शाना हिलाया, कब्र की आगोश में रख दिया। कब्र अंधेरी है, कोई अपना नहीं है, कोई चाहने वाला नहीं है। अब आप जानते हैं, एक कमरे में अगर किसी को अकेले बंद कर दिया जाए और अंधेरा कर दिया जाए, पूछिए उससे क्या आलम होगा उसका। तारीख और रिवायत ही बताती है कि इंसान जब इस दुनिया से जाता है तो कब्र की तारीकियों में वो घिर जाता है, कब्र की तारीकी उसे घेर लेती है। और जब चाहने वाले कब्र बंद करके घर की तरफ निकलते हैं तो फिर फरिश्ते आते हैं सवाल करने के लिए, बताइए कौन है तेरा रब, तेरा दीन, तेरा इमाम, सिरात क्या है, मीज़ान क्या है, कुरान क्या है, सब कुछ पूछते हैं। और ये बेचारा डरा हुआ, सहमा हुआ, चुपचाप पड़ा है, कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। उस कब्र की तन्हाई में और तारीकी में अचानक एक थोड़ा सा नूर निकलता है, हल्का सा नूर निकलता है। जब वो नूर आता है तो साहिब कब्र पूछता है, तुम कौन हो जो बड़ी देर बाद हमारे पास आ रहे हो? तो उस नूर से आवाज़ आती है, हम तुम्हारी नमाज हैं जो तुमने हमें देर में पढ़ा। अज़ीज़ान गिरामी, नमाज अगर वक्त पे ना पढ़ी जाए इंशाअल्लाह, याद रखिएगा, हमारे उस्ताद कहते थे, बेटा कब्र का हाल मुर्दा जानता है, हम तो सिर्फ बता सकते हैं, लेकिन अंदर होता क्या है ये मुर्दा जानता है। थोड़ा सा नूर आया, कौन? आवाज़ आएगी कि हम तो तुम्हारी नमाज है जो तुम हमें पढ़ते थे। फिर कुछ देर बाद जब वो डरा सहमा सा रहेगा, फिर नूर निकलेगा उसी कब्र के गोशे से, पूछेगा आप कौन? कहा हम तुम्हारे रोजे हैं। अच्छा, हम तो पूरी जिंदगी रोजा रखते थे। देखिए फातिहा के मजलिस से भूख भी लिया, तो थोड़ा सा सुनिए, हम तो पूरी जिंदगी रोजा रखते थे और ये तुम्हारा नूर थोड़ा सा क्यों आ रहा? कहा हाँ हाँ, रोजा तो पूरे जिंदगी रखते थे और पूरा महीना रोजा रखते थे, लेकिन ये बताओ कि क्या रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम है? क्या रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम है? भाई रोजा आप जानते हो, उस बहस में नहीं पढ़ना। फिर थोड़ी देर बाद एक नूर आया, आप कौन? कहा हम तुम्हारे अमले साले जो तुमने अच्छे अमल किए हैं, हम कह रहे हम तो पूरी जिंदगी खैरात करते रहे, सदका देते रहे, हम तो पूरी जिंदगी दूसरों का साथ देते रहे। कहा हाँ, हमने भी देखा था, हम भी जानते हैं कि आप पूरी जिंदगी करते रहे, मगर ये बताइए ये खैरात आपकी इंसानों के लिए थी या खुदा के लिए थी? आप क्यों दे रहे थे? 10 रुपया हम दे रहे, पूरे गांव चिल्ला रहे हैं भैया आज हमने हुसैन अली को 100 रुपया दिया।
یہ بتائیے اس 100 روپیہ دینے کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں فائدہ، یہی رہ کے ختم۔ اچانک اس کی قبر میں ایک ایسا نور آئے گا کہ پوری قبر منور ہو جائے گی۔ غور کیجیے عزیزان گرامی، اچانک اس کی قبر میں ایک ایسا نور آئے گا جس سے پوری قبر منور ہو جائے گی۔ اب یہ ڈرا ہوا سہما ہوا پوچھے گا اے نور آخر تو کون ہے جس کی وجہ سے میری پوری قبر منور ہو گئی؟ تو اس نور سے آواز آئے گی کیا تم جانتے نہیں ہو میں ہی تو ولایت علی ابن ابی طالب ہوں، جو مجھ میں جتنا ولایت جس کے اندر پائی جائے گی اس کا نور اتنا ہی قبر سے منور ہوتا چلا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اگر انسان چاہیے انسان کو تو اپنے دل میں ولایت علی رکھے۔ اگر ولایت علی نہیں ہے تو نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ، نہ حج و زکات، نہ دوسرے۔ اب اس آیت کی طرف وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ملائیے اس آیت کو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ اللہ کہہ رہے امتحان لیں گے، مولوی صاحب یا گاؤں کے استاد یا اسکول کے ٹیچر امتحان نہیں لیں گے، اللہ کہہ رہے امتحان لیں گے۔ اب بتائیے جب اللہ امتحان لے گا تو کتنا سخت امتحان ہوگا۔ یو پی ایس سی کا پیپر دینے والوں سے پوچھئے سخت ہوتا ہے کہ نہیں امتحان؟ کہیں بہت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ بتائیے اگر اللہ امتحان لے گا تو کتنا سخت ہوگا۔ اللہ کہہ رہا وَلَنَبْلُوَنَّ، ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے امتحان لیں گے۔ کس کے ذریعے سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈرا کے، ڈر کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک کے ذریعے سے۔ خدا بھوک کے ذریعے سے کیسے امتحان لیں گے؟ کہا ماہ رمضان اسی لیے رکھا ہے، کہا ماہ رمضان اسی لیے رکھا ہے تاکہ تمہارا امتحان لے سکے کہ دیکھیں تم امتحان میں کامیاب ہو رہے ہو کہ نہیں ہو رہے۔ سلوات ایک جملہ سن لیجیے۔ یہ بات کہتا تھا لگاتار اپنے آپ کے بغل کے گاؤں میں وہیں الحمدللہ، اور آج آپ کے درمیان پیش کرتا ہوں کہ انسان ماہ رمضان آ خدا سب کو توفیق دے روزہ رکھنے کی، وہ انسان اور ہوتا ہے دیکھیے اب جیسے رمضان شروع ہو گیا یار تم روزہ ہو، تم روزہ ہو، یار تم روزہ ہو کہ نہیں ہو کہ نہیں ہو، ارے یار ہم تو ہیں تم ہو، ہوتا ہے نا ہوتا ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، اس منبر سے کہہ رہا ہوں اور اس بات کو دل میں بسائیے اور اس بات پہ عمل کیجیے۔ ایک انسان جو 11 مہینے کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتا، وہ 1 مہینے کسی سے یہ نہ پوچھے کہ تم روزہ ہو کہ نہیں ہو۔ اگر آپ نے 11 مہینے کسی کو کچھ دیا ہو، کھلایا ہو، تب آپ حق رکھتے ہیں کہ پوچھیے آپ روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ آپ 11 مہینے کہاں تھے؟ اگر وہ بھوک سے تڑپ رہا تھا تب آپ کہاں تھے؟ اس وقت پوچھتے بھائی تمہارے پاس کھانے کے لیے ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم بھوک کے ذریعے سے امتحان لیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی تمہیں مال دے کے آزمائیں گے، کبھی تم سے مال لے کے آزمائیں گے، کبھی مال دے کے آزمائیں گے اور کبھی مال لے کے آزمائیں گے۔ یہ مال کے مسئلے میں اچھا یہ بتائیے مال کا اللہ سے مانگنا صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ کے بارگاہ مسجد میں گئے پروردگار مال دے دے، دولت دے دے، پیسہ دے دے، یہ سب مانگنا اللہ سے صحیح ہے کہ نہیں؟ صلوات پر محمد۔ اچھا خاموشی ایسی ہے جیسے کبھی کسی نے مانگے صلوات پر محمد۔ مانگنا اللہ سے صحیح ہے کہ صحیح ہے؟ صحیح ہے اللہ سے مال و دولت مانگنا۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ جو ہے کسی کو جب نبی بناتا ہے یا کسی کو امام بناتا ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا بھی نقص نہیں پایا جاتا۔ جو نبی یا امام ہوگا اس کے اندر کوئی بھی برائی نہیں ہوگی۔ اور اگر مال کا مانگنا گناہ ہوتا تو اللہ کبھی بھی سلیمان جیسے کو نبی نہیں بناتا۔ کیا فرمایا تھا؟ اے میرے معبود ہمیں ایک ایسی دولت دے دے، ایسی حکومت دے دے، نہ اس سے پہلے کسی کو دی ہو نہ اس کے بعد کسی کو حکومت ملے۔ کہا تو نہیں؟ اللہ نے بھی کہا ٹھیک ہے ہم دے رہے ہیں تمہیں، ٹھیک ہے ہم تمہیں دے رہے ہیں، مگر سلیمان اب تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو دولت اپنے پاس رکھ لو یا تو دولت دوسروں میں تقسیم کر دو۔ اگر مال اور دولت تمہارے پاس ہے تو صرف ہم بچا کے نہیں رکھے، لے جانے کے وہی سفید کپڑا جو بلینر کو ملے گا وہی غریب کو ملے گا، کوئی فرق نہیں کر رہا۔ تو مال و دولت ٹھیک ہے اپنے پاس رکھیے مگر انفاق اللہ نے کہا انفاق کرتے رہیے۔ کیا کہا سلیمان؟ اگر ہم تمہیں مال و دولت دے رہے ہیں تو یاد رکھو 2 راستے ہیں، یا تو دولت رکھ لو یا تو دولت بانٹ دو۔ دونوں کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سنیے گا عزیزان گرامی، اللہ سے جناب سلیمان نے کہا میرے معبود ایسی حکومت دے دے نہ اس سے پہلے کسی کو دی ہو
نہ اس کے بعد کسی کو دے. ٹھیک ہے, اللہ نے قبول کر لیا, جناب سلیمان کو حکومت مل گئی. اب ایسی حکومت کہ چرین پرند جنات انسان وحوش طیور سب کے اوپر جناب سلیمان کی حکومت, جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں جہاں سے چاہتے ہیں بلا لیتے ہیں. ایک دن ان کا بھی موڈ بنا, مثلا ہمارے ابا اگر 5-6 بیگھہ کھیت چھوڑ کے جائیں اور ہم نہیں دیکھیں تو مطلب دل کرے گا چلو دیکھیں ابا کہاں چھوڑ کے گئے ہیں, ذرا دیکھ لیں. جناب سلیمان کا بھی موڈ بنا کہ اللہ نے حکومت دی, چلو دیکھا جائے کہاں تک ہے, چلو دیکھا جائے کہاں تک ہے. اپنا تیار ہوئے, لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچے, ایک پہاڑی پر کھڑے ہو گئے, ادھر ادھر دیکھنے لگے. کہا اتنی بڑی حکومت ہے. سب سے ایک جملہ کہہ دیا, دیکھو اب ہم کو کوئی ڈسٹرب نہ کرنا, یہاں پہ ہم ہیں, کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرنا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون کہاں پر کام کر رہا ہے, کون کہاں پر کام نہیں کر رہا, اور کتنی حکومت ہماری کہاں کہاں تک ہے. جناب سلیمان سب کے اوپر حاکم ہے, اور حاکم نے جو کہہ دیا اس کو ماننا. اچانک جناب سلیمان معائنہ کرتے کرتے ان کو احساس ہوا کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے, پیچھے کوئی کھڑا ہے. گھوم کے دیکھا, کہا کیا تم تک میرا حکم نہیں پہنچا تھا؟ نہیں, ہم کسی کے حکم کے محتاج نہیں, کہا ہم کسی کے حکم کے محتاج نہیں ہیں. کہا تم ہو کون؟ کہا اس حقیر فقیر کو ملک الموت کہا جاتا ہے. سلوات اس حقیر فقیر کو ملک الموت کہتے ہیں. کہا او ملک الموت تم بھی آئے ہو یہ دیکھنے کے لیے کہ ہماری حکومت کہاں تک ہے؟ اچھا اچھا آؤ تم بھی دیکھ لو حکومت کہاں کہاں ہے. کہا نہیں, ہم حکومت دیکھنے نہیں آئے. کہا پھر؟ کہا تمہاری روح لینے کے لیے آئے ہیں. ملک الموت نے کیا کہا؟ کہا تمہاری روح لینے کے لیے آئے. جناب سلیمان نے کیا کہا؟ اے ملک الموت رک جاؤ. آپ جانتے ہیں, آپ نے واقعہ پڑھا, آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ ملک الموت تھوڑا سا رک جاؤ, ہم تھوڑا سائے میں چلے جائیں. کہا نہ بس ختم, اس سے زیادہ مہلت آپ کو نہیں ہے, آپ کی یہیں تک ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے, ہم کھڑے ہیں, تھوڑا بیٹھ جانے دو. کہا نہیں, اللہ نے کہا ہے بس اسی عالم میں آپ کی روح نکلنا ہے. کائنات میں 1,00,000 تقریباً 24,000 انبیاء آئے ہیں. سارے انبیاءوں کو انسان نے مجبور مرتے نہیں دیکھا ہے, مظلوم مرتے دیکھا ہے. کبھی کسی نے مار دیا, کبھی کسی نے تکلیف دی. ہر نبی کو انسانوں نے مظلوم مرتے دیکھا ہے, مجبور مرتے نہیں دیکھا. مگر واحد نبی جناب سلیمان ہے جو مظلوم بھی مرے ہیں, مجبور بھی مرے ہیں. اس جملے کی نزاکت کو سمجھے. واحد نبی جناب سلیمان ہے جو مظلوم بھی مرے ہیں, مجبور بھی مرے ہیں. کیسے مظلوم اس لیے مرے کہ بھائی دھوپ کے عالم میں کھڑے ہیں. مجبور کیسے؟ اجازت نہیں ہے کہ سائے میں چلے جائیں, اجازت نہیں ہے. اے میرے معبود یہ بتا, کیا اب سلیمان کے اوپر تیرا بھروسہ نہیں رہا؟ کیا سلیمان اب نبی نہیں رہے؟ کہا نہیں, سلیمان نبی بھی ہے, سلیمان پر میرا بھروسہ بھی ہے, سلیمان ہمارے بندے بھی ہیں. اے میرے معبود پھر ایسا کیوں ہوا کہ تو سلیمان کو مہلت نہیں دے رہا ہے؟ کہ میں نے کچھ نہیں کیا, غلطی تو سلیمان نے کی ہے, مسئلہ تو سلیمان کا ہے. میرا معبود کیسے؟ کہا اس لیے کہ جب سلیمان نے ہم سے دعا کی تھی تو کیا کہا تھا؟ میرے معبود ہمیں ایسی حکومت دے دے, نہ اس سے پہلے کسی کو دی ہو نہ اس کے بعد کسی کو دے. تو میں نے اسی دن کہہ دیا تھا سلیمان ہم موت بھی تمہیں ایسی دیں گے, نہ اس سے پہلے کسی کو دی ہے نہ اس کے بعد کسی کو. ایسی دیں گے, نہ اس سے پہلے کسی کو دی ہے نہ اس کے بعد کسی کو دیں گے. اے میرے معبود یہ بتا کہ سلیمان کو تو نے موت دے دی, یہ تو کیوں ایسا ہوا؟ کہ اس کا وجہ اس لیے ہے, علت اس لیے ہے کہ ہم نے سلیمان سے پہلے دن کہا تھا 2 راستے تمہارے پاس ہیں, یا تو دولت خود رکھ لو یا دولت دوسرے میں بانٹ دو. دولت خود رکھ لو یا دوسرے میں بانٹ دو. آپ متوجہ ہوں تو تقریباً آخری جملہ ہے عزیزان گرامی. آپ دیکھیے جناب سلیمان کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے سلیمان سے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا, اے سلیمان ہم نے تمہیں دولت جو دی ہے تمہارے اوپر اختیار ہے, یا دولت خود رکھ لو یا دولت بانٹ دو. لیکن سلیمان نے کیا کیا؟ دولت خود رکھ لی, کسی کو دیا نہیں. اب تاریخ پڑھیے جناب سلیمان کی, حکومت حاکم خود بنے رہے, کسی کو کچھ بنایا نہیں, حاکم بنے رہے. اللہ نے کہا سلیمان ہم نے تمہارے لیے انتخاب کر دیا ہے, یا دولت خود رکھو
یا دوسروں میں بانٹ دو. لیکن سلیمان نے دولت خود رکھی, اس کا نتیجہ یہ ہوا انہیں موت ایسی ملی نہ اس سے پہلے کسی کو ملے گی نہ اس کے بعد کسی کو ملے گی. عزیزان گرامی یہ ہوا دولت رکھنے کا نتیجہ. اے میرے معبود یہ بتا کیا کوئی ایسا بھی ہے, کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کو دولت نہ رکھنے کے نتیجے میں کچھ ملا ہو؟ اللہ کہے گا تاریخ پڑھو, تاریخ پڑھو, تاریخ پڑھو. ہم نے دیکھا اللہ نے جسے دولت دی تھی وہ دولت غریبوں میں, یتیموں میں, مستضعفوں میں, بیواؤں میں, یتیموں میں بانٹتا رہا. نتیجہ یہ ہوا کہ سلیمان کو مہلت تک نہ ملی, لیکن جس نے اپنی ساری دولت غریبوں میں بانٹ دی, ملک الموت اس کے دروازے پر کھڑا ہو کر اجازت مانگتا رہا, اجازت ہو تو اندر چلے آؤ. رو رہے ہیں غم میں شے کے جو فرش عذاب بچھا کے محشر میں وہ ہنسیں گے پروانے جنا پا کے. اور دیا موت نے نہ مہلت سلیمان سے نبی کو, دیا موت نے نہ مہلت سلیمان سے نبی کو, مانگی موت نے اجازت در سیدہ پہ آ گئی. جا رہا ادھر یا دیکھیں بات میں نے کہہ دیا تھا ختم کروں گا, لیکن یہیں پر ایک چھوٹا سا 2 منٹ کا بس آپ تک ایک واقعہ کو جاؤں. علی علی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جناب سلمان کو جانتے ہیں, سلمان منا علیہ البیت جس کو لقب ہے. جناب سلمان, آخری بات ہے جناب معذرت کے ساتھ اگر زیادہ ہو جائے, جناب سلمان ایک مرتبہ مدینے کی گلی میں ٹہل رہے تھے, علی علی کر رہے تھے, تو کچھ لوگ آئے جو اختلاف رکھتے تھے جناب سلمان سے. آنے کے بعد کہنے لگے سلمان سنو ایک بات بتاؤ, تم ہر وقت علی علی کہیں کرتے ہو؟ کیا ضرورت ہے وقت علی علی کرنے کی؟ کچھ اور کام نہیں تمہارے پاس؟ کہ نہیں بس میرا دل ہے علی علی کرتا ہوں, علی علی سے مجھے فائدہ ہے اس لیے علی علی کرتا ہوں. انہوں نے کہا سلمان ایک بات بتائیں, بار بار تم علی علی کرتے ہو, تمہارے علی تو بہت کچھ کام کرتے تھے, تم کچھ کرتے ہو, تم کچھ کر سکتے ہو کیا؟ کیا کرنا ہے بتائیے. کہا تمہارے مولا تو مردوں کو زندہ کرتے تھے, کیا تم مردوں کو زندہ کر سکتے ہو؟ جناب سلمان سوچتے کہ یار کیا کچھ نہیں, بغیر سوچے جناب سلمان نے کہا بتاؤ کس کو زندہ کرنا ہے؟ دیکھیے علی مردوں کو زندہ کرے بہت بڑی بات نہیں ہے, علی کے چاہنے والے مردوں کو زندہ کریں یہ بہت بڑی بات ہے. علی تو ہے ہی ہے, مشیت الہی کا رازمی تو ہے ہی ہے. جناب سلمان نے کہا کس کو زندہ کرنا ہے بتاؤ. علی علی کرنے کا فائدہ کیا ہے عزیزان گرامی, محب علی ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ جناب سلمان نے کہا کس کو زندہ کرنا ہے؟ کہنے لگے چلو ہمارے ساتھ چلو. لے کے مخالف تھے مولا کائنات کے, اور جانتے ہیں مخالف بہت تھے, لے کے چلے جناب سلمان کو. ایک قبر میں پہنچے, قبرستان میں جو ابھی تازی قبر تھی, پہنچے. اچانک کہنے لگے سلمان یہاں سے چلو, یہاں نہیں. کہا کیا بات ہے؟ کہا سلمان ممکن ہے کہ یہ مرنے والا ابھی زندہ ہو, ابھی اس پر اٹھ کے کھڑا ہو جائے. کہا اچھا ٹھیک ہے جہاں لے چلنا ہے چلو. ٹھیک ہے چلو. جناب سلمان کا ہاتھ پکڑا اور ایسے قبرستان میں پہنچے جہاں کئی 100 سال پرانے جو ہے مردے دفن تھے, کئی 100 سال پرانے پہنچے. اور وہاں پہنچنے بعد کا سلمان اب تمہارا اصل امتحان ہے, اب زندہ کر کے دکھاؤ. مولا علی کیا کر کے مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ جناب عیسیٰ اللہ کہتے تھے, مولا اٹھ جا میرے. میں نے پہلے کہا تھا علی مردوں کو زندہ کرے بہت بڑی بات نہیں ہے. جناب سلمان پہنچے ایک قبر کے قریب, بوسیدہ قبر تھی, کھڑے ہوئے قبر پر اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو قبر پہ رکھا, ایک جملہ کہا قم باذنی. یہ نہیں کہا قم باذن اللہ, کیا کہا؟ قم باذنی. جیسے ہی جناب سلمان نے قم باذنی کہا, مردہ قبر سے نکلتا ہوا بھاگا. دیکھیے عزیزان گرامی آپ غور کریں, جناب سلمان نے کہا قم باذنی, اٹھ جا میرے حکم سے. کہنا چاہیے تھا اللہ کے حکم سے, نہیں. جناب سلمان بتانا چاہتے سنو, جو علی والا ہوتا ہے اس کے پاس بھی اتنا اختیار ہوتا ہے, جب چاہے موت کو بلا لے یا جب چاہے کسی کو زندگی عطا کرے. قم باذنی کہا, مردہ اٹھا اور بھاگنے لگا. اور ایک جملہ اس کے زبان پہ تھا, کیا کہ آئینہ جمالی, آئینہ جمالی, آئینہ جمالی, میرا اونٹ کہاں ہے؟ مردہ اٹھا کہہ رہا اونٹ کہاں ہے. تو جو آئے تھے سلمان کے ساتھ کہنے لگے سلمان بات بتا دو, تو بہرحال وہ زندہ ہو ہی گیا ہے, یہ بتاؤ کہ یہ کیوں یہی کہتا ہوا جا رہا ہے کہ علی علی کرنے کا فائدہ کیا؟ عزیزان گرامی کہے سلمان یہ بتاؤ
یہ جو آئینہ جملی کہتا ہوا بھاگا ہے، وجہ کیا ہے؟ کچھ اور بھی کہہ لیتا۔ تو جناب سلمان، دیکھیے جناب سلمان کون ہے؟ ایک نارملی ظاہراً تو آپ تو صحابی لگیں گے نا، لیکن علی غیب کی بات بتاتے تھے لوگوں کو، مگر آج سلمان غیب کی بات بتا رہے ہیں۔ کیا کہا کہ سنو یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، ایک شہید ہے۔ یہ کہا کہتے شہید؟ کہا سنو جنگ کے عالم میں یہ تھا، جنگ ہو رہی تھی، اور جب یہ اپنے اونٹ سے گرا، جب یہ اسے زخم لگا، یہ اپنے اونٹ سے گرا تو اس کا اونٹ بھاگ گیا، اور اس کی زبان پر آخر وقت جب اس کی روح نکل رہی تھی تو ایک ہی جملہ تھا، آئینہ جملی، آئینہ جملی، آئینہ جملی، آئینہ جملی، کہ میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے۔ تو اس نے کہا آنے والے نے، سلمان یہ بتاؤ مگر تم علی علی کیوں کہتے ہو؟ کہا ابھی تک تمہارے سمجھ میں نہیں آیا؟ ارے جو جیسے مرتا ہے، جس بات پہ مرتا ہے اسی بات کا اٹھایا جاتا ہے۔ یہ جملی کہتے ہوئے مرا، جملی کہتے ہوئے اٹھایا گیا، میں علی علی کہتے ہوئے مروں گا تو جب اٹھایا جاؤں گا تو علی علی کہتا ہوں۔ موت اہل بیت کے لیے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، امام نے کیا فرمایا؟ خود امیر المومنین فرماتے ہیں موت ہمارے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے ایک شیرخوار بچہ اپنے ماں کے پستان سے جو متمسک ہوتا ہے۔ موت وہ ہے جتنا مانوس بچہ ہوتا ہے، ہم بھی موت سے ویسے ہی مانوس۔ یہی وجہ ہے کربلا میں جناب علی اکبر نے کیا کہا تھا؟ جناب علی اکبر نے یہ کہا تھا بابا کیا ہم پر ہیں؟ امام نے کہا تھا ہاں بیٹا ہم پر ہیں۔ کہا بابا پھر کیا خوف، موت ہم پر آئے یا ہم موت پر جائیں؟ عزیزان گرامی، زندگی بڑی اچھی ہے لیکن موت اس سے اچھی چیز کا نام ہے۔ کیوں؟ اہل بیت سے ملاقات کی ہے، اہل بیت سے ملتا ہے انسان، مگر ہاں جب کوئی اپنا جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر کوئی جوان چلا جائے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے مرثیہ میں سنا، دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے کسا خدا۔ کتنا بڑا جملہ ہے، میر انیس نے اس مصرعے کے ساتھ پورے کلام کو رکھ دیا ہے، دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے کسا خدا، دل کو فدا کرتا ہے لگتے جگر خدا، آنکھوں کا نور ہوتا ہے نور نظر خدا، مرنا جوان بیٹے کا ہے عمر بھر کا۔ یہ حال ابن فاطمہ کے دل سے پوچھئے، زخم جگر کے درد کو کھائے سے پوچھئے۔ ہم کیا کریں؟ جب تک ہم پر نہیں آتی ہم نہیں سمجھ پاتے، مگر میں کہوں گا آپ بڑے خوش نصیب تھے، جس کا انتقال ہوا وہ بڑا خوش نصیب تھا کہ لوگ جمع ہو گئے، لوگ جمع ہوئے اور اس نوجوانی کے عالم میں اس کا جنازہ اٹھا، مگر رائے کربلا میں آ کے حسین کا نوجوان ہے، حسین کا بیٹا ہے جو حسین کے سامنے آ کے جملہ کہہ رہا بابا مرنے کی رضا دیجیے۔ یہ بتائیے کون سا ضعیف باپ اپنے جوان لال کو مرنے کی رضا دیتا ہے؟ اکبر نے جب کہا بابا مرنے کی رضا دیجیے، حسین کچھ کہہ نہیں پائے، بس ایک جملہ کہا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً برسولک۔ اے خدا گواہ رہنا، اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول سے رفتار میں، گفتار میں، کردار میں مشابہ تھا۔ ارباب رضا آپ انصاف سے بتائیے، بچہ ایک ایسے ماں سے کچھ نہیں، باپ سے تو کچھ نہیں کہتا، لیکن ماں سے ہر خواہش کو کہتا ہے، مگر ہائے بنی ہاشم کے گھر والوں کی تربیت کا الگ ہی انداز تھا۔ جب حسین نے علی اکبر سے یہ کہا تو علی اکبر میدان کربلا میں جانے کے بجائے خیمے میں آئے، سر کو جھکائے بیٹھے ہیں۔ جناب زینب قریب آئی، علی اکبر کے حالت کو دیکھا، تڑپ گئی، علی اکبر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اے میرے لال علی اکبر کیوں سر جھکائے ہو؟ کہا پھوپھی اماں مرنے کی رضا دے دو۔ جیسے ہی زینب نے یہ جملہ سنا زمین کربلا پر بیٹھ گئی، اے میرے لال علی اکبر کیا 18 سال اسی دن کے لیے میں نے تمہیں پالا تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کو اپنے غم نہ دے سوائے حسین کا یہ نوجوان علی اکبر جناب زینب و ام کلثوم و امام حسین سے ودا ہونے کے بعد مقتل کربلا کی طرف چلا۔ آپ سنتے ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ جب عباس کی شہادت ہو گئی تو حسین نے جملہ کہا تھا، الآن
इनकसा ज़हरी वक़िल्लत ये भैया तेरे मरने से कमर टूट गई है। इंसाफ से बताइए, जिसके पाँव में थोड़ा सा गरम हो जाता है, चलने में बड़ी तकलीफ होती है, मगर जिसकी कमर टूट जाए, आप ये बताइए वो कैसे चलेगा। तारीख लिखती है जब अली अकबर घोड़े को दौड़ाते हुए मक्तले करबला तक पहुंच जा रहे हैं, पीछे से किसी के दौड़ कर आने की आवाज महसूस हुई। अब जो पीछे मुड़ कर देखा, ज़ईफ़ बाप कमर को थामे हुए, बुनैया महलन महला, बुनैया महलन महला, ए अली अकबर आहिस्ता चलो। अरे ज़ईफ़ बाप से टूटी कमर पे चला नहीं जा रहा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे अहले बैत मोहम्मद के। अरबाब आज़ा, मैं सारी बातों को छोड़ते हुए आपकी खिदमत में एक बात पेश करूं। अगर हमारा कोई नौजवान हो, खुदा न खास्ता, खुदा न करे वो बीमार पड़ जाए और बीमारी ऐसी हो कि ठीक होने का नाम न ले रही हो, आखिर में डॉक्टर ये कहें कि तुम ले जाओ इसे अपने घर और जितना हो सके उसकी खिदमत करो। वालिदैन किस दिल से बर्दाश्त करते होंगे। अगर वालिदैन उसे अपने घर ले आए, बेटे के इलाज में मान लीजिए सारा पैसा जो कुछ घर में था सब कुछ वालिदैन ने निछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया, घर में कुछ नहीं है, खाली चूल्हा जल रहा है। अगर वही बेटा एक जुमले की ख्वाहिश कर दे, बाबा दिल ये कर रहा है कि कहीं से मुझे सेब मिल जाए तो खा लो, पैसा नहीं है बाप के पास, लेकिन बेटा ये कहे कि अम्मा दिल ये कर रहा है मौसम अंगूर का है, अंगूर खा लूं, तो तारा अजीजा ने ग्रामी हर नौजवान का बाप और उसकी माँ गांव में जाएगी, मोहल्ले में जाएगी, हर दरवाजे पर जाकर ये कहेगी मुझे इतना पैसा दे दो कि मैं अपने बेटे की आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर सकूं, हम तुम्हें मजदूरी करके भीख मांग के तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे। मगर हाय रे गुरबत हुसैन, अली अकबर जैसा नौजवान बेटा जब मैदाने करबला से आया, ए बाबा अगर एक कतरा पानी हो मुझे दे दीजिए, प्यास मारे डाल रही है। हुसैन ने क्या कहा, ए मेरे लाल अली अकबर, अरे अपनी ज़बान मेरे दहन में डाल दो। जैसे ही अली अकबर ने ज़बान डाली, फौरन की, ए बाबा आपका दहन तो मुझसे सारा अजरुकुम अल्लाह। खुदा को कोई सिवाय खत्म हो गई मजलिस, आप गिरिया कर चुके, दोबारा अकबर मैदान करबला में पहुंचे, हमला किया, लेकिन हाँ बनी हाशिम का शेर था, भूखा प्यासा कब तक जंग करता। किसी ने नेज़ा मारा, हुसैन का जवान लाल मक्तले करबला में जमीन पर आया। खुदा वालिदैन को सब्र दे, ज़ौजा को सब्र दे, हाँ लेकिन जवान का जाना बड़ा सख्त होता है, और बच्चे को भी सब्र दे। हुसैन ने जैसे ही अपने नौजवान की आवाज सुनी, मक्तले करबला की तरफ दौड़े। आपने सुना है ना, अब यहाँ सुनिए, मक्तले करबला की तरफ हुसैन दौड़े, मगर हर मर्तबा गिरते थे फिर खड़े होते थे, गिरते थे फिर खड़े होते थे, गिरते थे फिर खड़े होते थे। किसी ने इमाम से पूछा, किसी ने शहादत इमाम हुसैन के बाद इमाम से पूछा, मौला ये बताइए कि आपके जब हुसैन करबला में जब अकबर ने सलाह दी थी तो गिरते पड़ते क्यों जा रहे थे? इमाम ने फरमाया, सुनो, जैसे ही मेरे अब चचा मेरे भाई जनाब अली अकबर जमीन पर गिरे, मेरे बाबा की आंखों से कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब मेरा बाबा चलना चाह रहा था, कभी इधर से टकराता था, कभी उधर से टकराता था, और एक जुमला कहते हुए जाता था, हाय मेरे लाल अली अकबर कहाँ हो, आवाज दो। ये अली अकबर सही बाप को दिखाई नहीं देता। और बाबेदा यही तो वजह है जब अली अकबर का लाशा खैमे में आया है, सारी बीवियां, आखिरी बात है, सारी बीवियां अली अकबर के लाशे पर आई, मगर उम्मे लैला नजर नहीं आई। ज़ैनब ने देखा, जब उम्मे लैला नजर नहीं आ रही है, खैमे में गई तो क्या देखा, उम्मे लैला एक खैमे की तरफ है। पूछा, ए उम्मे लैला, ए भाभी क्या अकबर के जनाजा आ गया, मिलने न चलोगी? उम्मे लैला ने तड़प कर कहा, ज़ैनब मैं तो कब से चाहती हूँ अपने बेटे तक पहुँचूं, मगर अब ज़ैनब मैं क्या करूँ, जब से मैंने ये सुना मेरा लाल मारा गया, हाय आंखों की बीनाई चली गई, मैं कभी इस तरफ से टकरा रही हूँ, कभी उस तरफ से टकरा रही, हाय मेरी आंखों की बीनाई चली गई, हाय मेरा जवान ये माँ वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़ल्बिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदाया तुझे वास्ता है बेटे खार का,
ہمارے اس عزا کو مرحوم کے لیے باعث رحمت قرار فرما پروردگارہ اس مجلس عطا کے صدقے میں والدین کو پسماندگان کو بالخصوص چھوٹے بچے کو صبر جمیل عنایت فرما پروردگارہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہے پروردگارہ مرحوم کے تمام مومنات کے ہمارے والدین کے اور ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما پروردگار یہ واسطہ ہے یہ بیتنکار کا ہمارے مولا اور آقا تمام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے ناصرین اور مددگار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کے مرحوم سید فرقان حیدر ابن جناب قلم حسین صاحب شروع کو بسم اللہ الحمدللہ السلام علیکم یا رب اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین و سید الوصیین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء